علی کی محبت میری محبت ہے، اور علی کا بغض، کوئی حضرت علی سے بغض رکھتا ہے تو وہ علی سے نہیں، سرکار فرماتے ہیں وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ھذا علی بن ابی طالب لحمہ لحمی و دمہ دمی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدم ناز رکھیں اور قدم شریف کے نیچے نالین شریف ہو، نالین شریف کے نیچے جو مٹی آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے حبیب میں قسم نہیں کھاتا کہ یہاں پہ خانہ کعبہ ہے، میں اس لیے قسم نہیں کھا رہا ہوں کہ یہاں میزاب رحمت ہے، یہاں پہ صفا مروہ ہے، یہاں پہ چاہے زمزم ہے، میں قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ یہاں میرا گھر ہے، اے حبیب قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ کے قدم ناز اس سرزمین پہ پڑتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ناز جس سرزمین پہ پڑے اور نالین شریف ہو، اس کے نیچے جو مٹی ہو اس کی اللہ قسم کھائے۔ یہاں دیکھیں میرے آقا فرماتے ہیں مولا علی کو سامنے بیٹھا کے فرماتے ہیں اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، وہاں تو مٹی کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، یا مولا علی کو سرکار فرماتے ہیں علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے۔ اب جس کو سرکار یہ کہیں کہ تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تو جب قدم ناز سے مٹی لگ جائے اس کا حال یہ ہوتا ہے، تو پھر جس کو سرکار کہیں یہ میرا گوشت ہے، پھر اس کی کیفیت اور حالت کیا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس جگہ بھی دیکھیں گے ہر جگہ آپ کو علی نظر آئیں گے۔ میں نے کل سمجھایا تھا آپ کو کہ جب آپ کی ولادت شریف ہوئی تو جب سرکار تشریف لائے تو ایک سوال ذہن میں کل جب میں بیان کیا تو بعد میں میرے خود ذہن میں آیا کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آیا ہو کہ بھئی جہاں پیدائش ہوئی وہاں پہ ناپاکی ہوئی ہوگی، اندر خانہ کعبہ کے وہاں ناپاکی ہوئی ہوگی، تو بالکل بھی نہیں۔ خانہ کعبہ کو دھلا نہیں گیا تھا پیدائش کے بعد کہ نہیں چلو پانی مارا جائے اور دھلا جائے، جہاں علی رہتے ہیں طہارت وہیں رہتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، جہاں علی ہیں اہل بیت ہیں طہارت وہیں رہتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علی ہیں کہ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں علی ہے، احد میں علی ہیں، خیبر میں علی ہیں، خندق میں علی ہیں، آپ جس جگہ دیکھیں گے مولا علی نظر آتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جب میدان محشر ہوگا حوض کوثر پر علی ہیں، پل صراط پہ علی ہیں، میزان پر علی ہیں، اور یہ میں نہیں سرکار کی احادیث طیبات آپ پڑھیں، یہ ایک ذہن بن گیا کہ نہیں شخصیت سے محبت نہیں کی جائے۔ ارے بھی ہم کیوں نہ کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ علی میری چاہت کا نام ہے، علی میری محبت کا نام ہے، جس نے علی سے محبت کیا اگر ہر کوئی علی سے محبت کرنا شروع کر دے اللہ جہنم کو پیدا ہی نہیں فرماتا۔ یہاں اگر ہر کوئی علی کا محب ہو جاتا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے کہ مولا علی سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، تو ہم کسی بھی صحابی سے اگر محبت کرتے ہیں تو اپنی ذات کی بنیاد پہ نہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ۔ ہمارا مرکز محبت سرکار کی ذات ہے، انہوں نے جس کو کہا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ احد کی لڑائی میں، جنگ احد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفاروں نے جب گھیر لیا، جب چاروں طرف سے میرے آقا علیہ السلام کو کافروں نے گھیرا تو سرکار علیہ السلام نے اپنا سر اقدس نکالا اور آواز دیا این علی، اے علی کہاں ہو، ایتھا ہونا ادھر آ جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مدد کی ضرورت نہیں تھی، ان کا مددگار تو خود اللہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کی ضرورت نہیں تھی، ان کا مددگار خود اللہ تعالیٰ ہے، مگر یہاں آواز دے رہے ہیں تو اپنی امت کو یہ نظریہ سمجھا رہے ہیں کہ کم سے کم اگر کہیں تم مشکل میں پڑ جانا تو میں نبی ہو کے مجھے مدد کی ضرورت نہیں تھی، مگر سوچو ایسے موقع پہ میں نے کس کو آواز دیا ہے، مشکل کشا کو آواز دیا ہے، تو یہ سنت میری جاری ہو جائے کہ اگر میری امت کا کوئی فرد کہیں مشکل میں گھر جائے تو جس کو نبی نے آواز دیا تھا اس کو امتی بھی آواز دے، تو کم سے کم یہ سنت سمجھ کے کوئی کہہ دیا کرے اے علی المدد،
یا علی مشکل کشا، سنت سمجھ کے، سرکار کی سنت تھی۔ اور جب آپ لڑ رہے تھے تو میں نے وہ رات میں محی الدین تبریزی میں پڑھ رہا تھا کتاب، اور اس پر جو میں کتابیں پڑھتا ہوں میں آپ کو بتاؤں تو آج کل کی نہیں پڑھتا ہوں میں، 1300 سال پہلے کی کتابیں، 1200 سال پہلے کی کتابیں، 1100 سال پہلے کی کتابیں، یہ سب مطالعہ کرتا ہوں۔ میرے مطالعے میں وہ کتابیں رہتی ہیں۔ آپ کو اسلام سمجھنا ہے نا تو آپ جتنے پیچھے جائیں گے، جتنے پیچھے جائیں گے اتنا دین اور اسلام آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو میں پڑھ رہا تھا کہ لڑائی کی جو کیفیت میں پڑھ رہا تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین تھے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ اور جب وہاں پہنچے، محی الدین تبری نے لکھا اس واقعے کو کہ جب وہاں پہنچے اندر داخل ہو گئے، اور میرے آقا علیہ السلام بیچ میں کھڑے ہیں، چاروں طرف سے کفار و مشرکین ہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے تلوار لی، لینے کے بعد جب آپ نے گھمایا تو چاروں طرف گھوم گھوم کے سرکار کے وہ لوگ کافروں کو مار بھی رہے تھے، مصطفیٰ کا طواف بھی کر رہے تھے، کیونکہ سرکار بیچ میں ہے اور چاروں طرف سے سرکار اسلام کو گھیرا ہوا تھا۔ اور جب یہ انداز لڑنے کا دیکھا تو محی الدین تبری نے لکھا ہے کہ ایک فرشتہ تشت لے کے آیا، اب وہ رومال سے ڈھکا ہوا تھا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ جب اس رومال کو ہٹایا تو اس میں ایک تلوار تھی جس کو کہتے ہیں ذوالفقار۔ ذوالفقار محی الدین تبری نے لکھا ہے کہ اللہ نے بھیجا تھا احد کی لڑائی میں، اور پھر وہاں پہ فرشتے نے آ کر کے یہ شعر پڑھا تھا، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ایسا نوجوان اور ایسا بہادر کسی نے دیکھا نہیں ہے، نہ علی جیسا کوئی نوجوان ہے، نہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا نا کہ گر خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، میں نے کہا ہر جگہ علی علی ہیں، مگر یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دھوکہ کھا جائیں، صحابہ کرام میں سب سے افضل مولا علی ہیں، نہیں، سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ترتیب وہی ہے، اور یہ ضروریات اہل سنت میں سے، جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ ہم لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے، اس کی وضاحت میں کر دوں۔ کل مجھے بیان سے لگا کہ ہو سکتا ہے کسی کو مغالطہ ہو جائے۔ یہ جو حدیث پاک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ روایت کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، ٹھیک ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اب اس کی وضاحت میں ایک علمی وضاحت کر رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان جو ہے نا وہ بھٹک جا رہا ہے۔ میں نے کل حدیث بتایا تھا کہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ ایک گروہ، ایک جماعت مولا علی کی محبت میں جہنم میں جائے گی، اور ایک جماعت مولا علی کی دشمنی میں جہنم میں جائے گی۔ یہ حدیثیں صحیح، اس کی ساری سندیں صحیح ہیں۔ یعنی وہ جماعت اتنی محبت کرے گی، سرکار نے مثال دیا عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کیا یہودیوں نے تو حضرت بی بی مریم پہ الزام لگایا، طرح طرح کے الزام لگا دیے دشمنی میں، اور سرکار نے مولا علی کی مثال یہ دی ہے۔ اور محبت کیا عیسائیوں نے تو ان کو خدا کہہ دیا، بیٹا کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو سرکار نے فرمایا علی تمہارے یہاں بھی افراد و تفرید ہوگا، ایک اتنی محبت کرے گی جو علی کے اندر شان نہیں ہے، جو اللہ کی شان ہے وہ شان علی میں بتائے گی، اور ایک جماعت ایسی دشمنی کرے گی کہ جو شان علی کی ہے وہ چھپا لے گی۔ تو فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب اس کی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک گروپ نکلا ہے، مولائی گروپ، ایک گروپ نکلا ہے، آپ سنے ہوں گے، مولائی گروپ کر کے نکلا ہے۔ میری تو باتیں بھی ہو چکی ہیں ان سے، اور مطلب جس کو مناظرہ کہہ لیں یا مباحثہ کر لیں، کہ آج کے 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے یہ نرنکاری میں ایک چلہ بنا ہوا ہے، نرنکاری میں ایک چلہ بہت بڑا بنا ہوا ہے، اس میں وہ پورا گروپ آیا تھا، اور ادھر سے جو ہے مفتی عثمان اشرف صاحب، مفتی شاہد مصباحی صاحب، مفتی محمد عارف صاحب، یہ لوگ تھے، سب میرے ساتھ میں تھے۔ مگر میں نے سب سے کہا کہ میں ان کے گھر کا بھیدی ہوں، مجھے بات کرنے دیں، آپ ذرا، آپ میرے پشت پناہی کریں، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ یہ رمضان شریف ہی کے ایام تھے، تو وہ پورا ویڈیو بھی بنا تھا، اللہ کی توفیق سے تقریباً 1.25 گھنٹہ بات ہوئی تھی، تو سبوں نے اس وقت توبہ کر لیا تھا۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، نرنکاری میں ایک جو ہے چلہ بنا ہوا ہے،
تو اسی میں یہ بات ہوئی تھی جس میں مولانا جو ہے نظام الدین اور بہت سارے گونڈی کے علماء کرام، قاری عبدالرحمن ضیائی، یہ لوگ سب موجود تھے وہاں پہ. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسا فتنہ چل رہا ہے. ایسا کریں کہ اگر مولائی اس گروپ کا نام ہے جو مولا علی سے محبت کرتا ہے تو مولائی تو ہم بھی ہیں. بھئی اگر مولا علی کی محبت کا نام مولائیت ہے الحمدللہ ہم ہیں، مگر اگر مولائیت مولا علی کی محبت کا اور حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان غنی کی گستاخی کا نام ہے تو ایسی مولائیت ہمیں نہیں چاہیے. مولائیت وہ جس میں سب کی محبت شامل ہو، سب کی محبت، آپس میں اتنی محبت. میں آپ کو ایک روایت یاد آئی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے تو فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں نے نماز فجر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، اور جب میں نماز پڑھ چکا تو ایک کنیز جو ہے وہ ایک کھجور کا تھال لے کے آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. خواب دیکھیں مولا علی رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، پیش کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں، کھجور آیا، سرکار نے ایک کھجور نکالا، مولا علی فرماتے ہیں میرے منہ میں ڈال دیا، میں نے کھایا تو فرماتے ہیں کہ دوسرا کھجور میرے سرکار نے اٹھایا جب تک میری آنکھ کھل گئی، مگر وہ لذت کھجور والی باقی تھی منہ میں، وہ چاشنی باقی تھی. فرماتے ہیں سرکار پردہ فرما گئے تھے، میں آیا، فجر کا وقت ہو گیا تھا، خلیفہ دویم کے پیچھے نماز پڑھی میں نے، اور میں نے سوچا تھا کہ یہ خواب بتاؤں گا، تعبیر پوچھوں گا. تو فرماتے ہیں کہ خلیفہ دویم نے نماز پڑھائی، اور جس جگہ سرکار ٹیک لگا کے بیٹھے تھے خواب میں خلیفہ دویم جا کے وہیں بیٹھ گئے، اور جیسے بیٹھے اتنے میں دستک ہوئی، پتہ چلا کسی نے کھجور بھیجا ہے. وہی کنیز آئی ایک کھجور لے کے خلیفہ دویم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، وہ تشت، حضور یہ کھجور آیا ہوا ہے. خلیفہ دویم نے نکالا ایک کھجور، مولا علی کو کھلایا، منہ میں ڈالا، مولا علی کو کھلایا، اور پھر فرمایا دوسرا اٹھایا اور فرمایا سب کو تقسیم کر دو. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں بولنے والا تھا کہ حضور یہ تو سیم وہی تعبیر ہے جو میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو ایک مجھے لذت بڑی مل رہی ہے، ایک اور کھلا دیجئے. تو خلیفہ دویم مسکرائے اور کہنے لگی علی اگر رات میں حضور دوسرا کھلائے ہوتے تو میں بھی کھلا دیا ہوتا. سرکار نے ایک، آپس میں اتنی محبت تھی. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتقوا بفراست المومنین ینظروا بنور اللہ، جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی روشنی سے دی ہوئی نور سے دیکھتا ہے، اس لیے تم خواب دیکھ رہے تھے اس کو میں بھی دیکھ رہا تھا. تو یہ آپس میں محبت تھی. تو میں عرض کر رہا تھا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مولا علی ہے نا، مولا علی، اب اس جملے پہ غور کیجئے گا. مولا کے معنی اہل سنت میں اور اہل تشیع حضرات میں اختلاف ہے اس مسئلے کو لے کر کے، چونکہ ایک علمی مسئلہ ہے اس لیے میں اس کی وضاحت کر دوں. مولا کے معنی اہل تشیع حضرات خلیفہ لیتے ہیں، اہل تشیع حضرات مولا سے مراد خلیفہ لیتے ہیں، اور اہل سنت میں کسی کتاب میں مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے. اب ہم لوگ مولا علی تو کہتے ہیں مگر اس سے مراد خلیفہ بلا فصل، خلیفہ تو ہی ہیں، وہ چوتھے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، مگر ہم لوگ مولا کے معنی خلیفہ نہیں لیتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں لیتے ہیں. میں چند مثالیں دیتا ہوں کہ مولا کا معنی کیا ہے. تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر کبیر، تفسیر بغوی، تفسیر خازن، تفسیر نصفی، تفسیر جلالین، تفسیر روح المعانی، تفسیر بیضاوی، تفسیر ابو سعود، اور اس کے معنی اگر میں گنانے لگ جاؤں تو تقریباً 50 معنی ہیں. 50 معنوں میں، 50 کتابوں میں کہیں بھی مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے. ٹھیک، اب جو لوگ مولا کا معنی خلیفہ، اہل سنت میں یہ نظریہ نہیں ہے، مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے. اہل تشیع حضرات جب مولا بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ خلیفہ لیتے ہیں، خلیفہ بلا فصل. اسی لیے وہ حضرت ابو بکر عمر کو خلیفہ نہیں مانتے، نعوذ باللہ انہوں نے غصب کر لیا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، جبکہ آپ سوچیں، کہتے ہیں کہ اچھا بہت سارے اہل سنت میں ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا بھائی ظاہری خلیفہ تو یہی ہیں چاروں جو ترتیب ہے، مگر باطنی خلیفہ اور روحانی پہلے خلیفہ مولا علی ہیں. ایک انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، ظاہری یہ جو ہیں وہ یہ ہیں، مگر روحانی پہلے امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے لوگ بیٹھے ہو، ذہین آدمی ہو آپ لوگ، کہ اگر وہ روحانی خلیفہ ہیں تو آپ بتائیں
یعنی مطلب روحانیت میں سب سے بلند وہ ہیں اگر، تو سرکار علیہ السلام امام کس کو بنا رہے ہیں؟ آپ بتائیں مجھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، جس کا تقوی اچھا نہ ہو وہ امام ہوگا حضور کا؟ آپ اندازہ لگائیں۔ جس کو سرکار مصلی پہ چڑھائیں، بھائی امام کا مفہوم کیا ہے؟ اتقہم، جو ان میں سب سے بڑا متقی ہو وہ امامت کرے گا۔ اب جس کو سرکار امام بنائے، آپ نے مجھے امام بنایا، بھائی منتخب کر دیا، آپ ہمارے امام ہیں، اور جس کو میرے آقا تاجدار کائنات امام بنائیں وہ روحانیت میں کمزور ہوگا۔ میرے آقا امام اسی کو بنائیں گے جو روحانیت کا بادشاہ ہوگا، جو روحانیت کا بادشاہ ہوگا، جو تقوی کا بادشاہ ہوگا، جو متقیوں کا امام ہوگا، سیدنا ابوبکر صدیق۔ اچھا ایک مسئلہ اور ایک اشکال آتا ہے ذہنوں میں وہ ڈاؤٹ کلیئر کر رہا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو ولایت کا جو سلسلہ ہے، جو شجرہ پڑھتے ہوں گے ہمارے صوفی اعجاز صاحب وغیرہ اور دیگر جو ہمارے بیٹھے ہیں، جب آپ شجرہ شریف پڑھو گے کسی سے مرید ہو تو وہ مولا علی پہ جا کے رک جاتا ہے۔ ایک اشکال یہ بھی ہے کہ دیکھیں مولا علی پہ جا کے رک گیا اور مولا علی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ روحانیت کے امام نہیں ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا تو نام نہیں آیا۔ شجرہ شریف میں ڈائریکٹ مولا علی پہ گیا اور مولا علی سے سرکار علیہ السلام۔ وجہ سمجھ لیں آپ، اتنا بڑا مسئلہ ہوتا نہیں ہے، سمجھ نہیں پاتے، کنفیوژن ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، یاد رکھیں آپ نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ سب صنابل شریف وغیرہ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا روحانی خلیفہ سلسلے والا کسی کو نہیں بنایا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن عسکری کو خلافت دے دی تھی، انہوں نے خلافت دے دی تھی، خلیفہ بنا دیا تھا۔ اب خلافت شروع ہی مولا علی سے ہوئی ہے تو وہ سلسلہ اوپر جائے گا کیسے؟ تو اس لیے جو ہے یہ خیال کرنا کہ بھئی سلسلے میں ان کا نام نہیں آتا ہے، انہوں نے کسی کو خلیفہ ہی نہیں بنایا ہے، اور مولا علی نے خلیفہ بنایا تو وہاں سے خلافت شروع ہو گئی، اس لیے شجرے میں وہاں تک جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں وہ سن لیں۔ مولا کے معنی ہوتے ہیں مددگار، اور یہ جتنی کتابوں کے نام میں نے بتائے ہیں نا، پرورش کرنے والا، مالک، انعام کرنے والا، آزاد کرنے والا، مددگار، محبت کرنے والا، پیروی کرنے والا، حلیف، دوست، یہ سب مولا کے معنی ہیں۔ اگر کوئی مولا کا معنی خلیفہ لیتا ہے، اب دوسرے پہلو پہ میں گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مولا کا معنی خلیفہ لیتا ہے تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ من کنت مولاہ۔ آپ کا دھیان وہاں تک پہنچ نہیں رہا ہے، میں لے چل رہا ہوں آپ کو۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کا ٹکڑا کیا ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ آپ لوگ اتنے بیٹھے ہو، کوئی کہتا ہے مولا محمد؟ آپ بتائیں مجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ پھر اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھے میری بات۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ جس کا میں مولا ہوں۔ پہلے کون مولا ہے بتائیں آپ؟ پہلے علی ہے کہ سرکار؟ سرکار کیا کہتے ہیں؟ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو سب سے پہلے مولا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مولا مصطفیٰ آپ کہتے ہو، مولا محمد آپ کہتے ہو، مولا نبی کہتے ہو آپ؟ سرکار تو کہتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں، یہ شرط ہے، اس کے علی مولا ہے۔ تو حضور کو تو آپ نہیں کہتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک سازش کے آپ شکار ہو گئے ہو، ایک خاص ذہنیت کے آپ شکار ہو گئے ہو؟ مولا علی بے شک مولا ہے، جو ان کو مولا نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ جس دل میں علی نہ ہو اس دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور وہ صرف ہمارے اور آپ کے مولا نہیں، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جس قوم میں علی موجود نہ ہو اس قوم میں رہ نہیں سکتا ہوں۔ جس مسئلے کے حل کے لیے مولا علی موجود نہ ہو تو ایسے مسئلوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور میرے آقا جب شب معراج گئے تو چوتھے آسمان پہ دیکھا۔ میں یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ میں بھی مولا مانتا ہوں، مگر اس معنی میں نہیں جو ایک سازش کے تحت ہمیں ڈال دیا گیا ہے۔ اور اہل سنت سے بہتر کون مانے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو میں نے چوتھے آسمان پہ رائے تو علی ین، حدیث کے لفظ ہیں کہ میں نے چوتھے آسمان پہ علی کو دیکھا، چوتھے آسمان پہ علی کو دیکھا۔ فقلت لجبریل، تو میں نے حضرت جبریل سے کہا کہ اے جبریل، یہ تو علی ہیں،
میں تو ان کو وہیں پہ چھوڑ کے آیا ہوں مکہ شریف میں، اور یہاں بھی علی ہیں۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صورت پر، آپ کی شکل پر اللہ نے یہاں پہ صورت علی پر ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے۔ علی وہ ہے، ہم لوگ تو اس طرح شان علی بیان کرتے ہیں، شان علی سن کے جس کو گھٹن محسوس ہو وہ خارجی ہوگا، اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، اور نام علی سن کر کے چہرہ کھل جائے یہ مومن کی علامت ہے۔ ابن عساکر پڑھیں آپ کہ انصار، صحابہ انصار اپنی اولادوں کو بلا کے پوچھتے تھے کہ تم علی سے محبت کرتے ہو؟ وہ کہتے تھے ہاں ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔ انصار صحابہ، ابن عساکر کی حدیث ہے، تو انصار پھر ان کو گلے لگاتے تھے، اور اگر اولاد کہتی تھی نہیں علی کا پیار ہمارے دل میں نہیں ہے تو اس کی والدہ کو وہ انصار صحابہ طلاق دے دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ بھئی علی سے محبت وہی نہیں کرے گا جس کی اصل میں خطا ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کے عقیدے تھے، تو ہم علی کو چھوڑ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ علی ہمارے رگوں میں بستے ہیں، ہماری جانوں میں بستے ہیں، مگر عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مولا کا معنی جو ہے وہ ہے خلیفہ، میں قرآن پڑھتا ہوں، حدیث کا درجہ بڑا ہے یا قرآن کا؟ آپ بتائیں، بولیں اتنا۔ میں یہ تقریر آج نہیں کر رہا ہوں، صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو، قرآن کا درجہ بڑا ہے۔ اب اگر مولا کا معنی خلیفہ ہے تو میں آیت پڑھتا ہوں قرآن کی، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن اللہ هو مولاه، یہ مولا، وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، تو بے شک اللہ ان کا مولا ہے۔ اب اللہ کس کا خلیفہ ہے بتائیں آپ مجھے؟ اگر مولا کا معنی خلیفہ ہے تو یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو پھر اللہ کس کا خلیفہ ہے؟ وجبریل وصالح المؤمنین، تو سب کے سب خلیفہ ہو گئے؟ نہیں، مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے، مولا کا معنی ہوتا ہے مددگار، کہ بے شک اللہ مددگار ہے، جبریل مددگار ہے، اور جو نیک لوگ ہیں وہ بھی مددگار ہوتے ہیں، تو مولا کا معنی مددگار ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے اس کی وضاحت اور کر دوں میں، چونکہ میں نے چھیڑ دیا اس مسئلے کو تو وضاحت کر دیتا ہوں میں، کہ اگر مولا کا معنی خلیفہ لے لیں یا مولا کا معنی خلیفہ لے لیں تو سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی لوگوں کو مولا کہا ہے، صرف مولا علی رضی اللہ عنہ کو مولا نہیں کہا ہے۔ اگر مولا کا معنی خلیفہ لیتے ہیں تو پھر سنیں، حضرت زید بن حارثہ، ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا قال لزید انت اخونا و مولانا، حضرت زید ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے مولا ہیں۔ اب حضور کے مولا کون ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا آپ یہاں معنی وہی لیں گے مولا کا کہ حضور کے مولا کون؟ زید بن حارثہ؟ نہیں، مولا کا معنی مددگار ہے، مولا کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنے والا، پیروی کرنا۔ اب اس کی مکمل وضاحت میں کر دیتا ہوں، چلیں مسئلہ حل کر لیتے ہیں کہ بھئی مولا کا معنی خلیفہ ہے کیا؟ تو کس سے پوچھیں؟ انہی کے گھر پہ چلتے ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن مثنیٰ، ان سے سوال کریں کہ حضور مولا کا معنی خلافت ہے کیا؟ کیا آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، آپ ہی حل فرما دیں۔ تو اس حدیث کو کے متعلق سوال ہوا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کیا اس کا معنی خلیفہ ہے کہ مولا علی کو حضور نے خلیفہ بنایا تھا اپنا؟ اب حسن مثنیٰ امام حسن کے بیٹے وضاحت کر رہے ہیں، اور آپ مولوی ہو کر کے کہو نہیں اس کا معنی یہ ہے۔ اب امام حسن کے بیٹے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا معنی خلافت ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز، زکوٰۃ، روزہ، رمضان اور حج بیت اللہ کی طرح واضح طور پر اس کا حکم صادر فرماتے کہ علی میرے بعد خلیفہ ہوگا، پورا باغ ڈور اس کو دے کے جا رہا ہوں۔ حضور کو کوئی روکنے والا تھا کہ ایسے چپکی والی بات کر جائیں وہ کہ کوئی روک دے نہیں 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 آپ کو میں ایسا اعلان کرنے نہیں دوں گا؟ حسن مثنیٰ کہتے ہیں کہ اگر خلیفہ بنانا ہوتا حضور کو تو وہ ہاتھ پکڑ کے اور اعلان کرتے کہ ان کو میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، جانشین بنا رہا ہوں، جس طرح کا نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، سارے احکام بتا دیے، تو اس میں یہ نہ بتا پاتے کہ یہ میرے جانشین ہے؟ تو حضور نے ایسی بات نہیں کی ہے۔ تو حضرت حسن مثنیٰ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خلافت ہے ہی نہیں، اس سے مراد خلافت ہے نہیں۔ جب خلافت نہیں ہے اس سے مراد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
غدیر خم کے موقع پر جب حج سے واپس آ رہے تھے تبھی تو ہاتھ اٹھا کے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. تو وہاں کیوں کہا؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہ خلافت کا اعلان تھا. بھائی خلافت کا اعلان نہیں تھا، آپ پوری حدیث ایک ساتھ پڑھو گے نا تو سمجھ آئے گی. اور ہم اہل سنت ہیں تو ہم سے پوچھو نا کہ ہمارا جب عقیدہ ہمارا ہے تو ہمارے پاس دلیل ہوگی نا. اب ہمارا عقیدہ ہے، دلیل آپ دے رہے ہو. بات میری ہے، مسئلہ ہم لوگوں کا ہے، دلیل آپ پیش کر رہے ہو اپنی کتاب سے. مسئلہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں مولا علی کو بھیجا تھا رقم جمع کرنے کے لیے. خمس جو نکلتا تھا اس کو جمع کرنے کے لیے کہاں بھیجا تھا؟ یمن میں. جب یمن میں بھیجا نا تو کچھ کنیزیں بھی آئی تھیں. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کنیز اپنے لیے منتخب فرما لیا اور سرکار نے فرمایا تم مجھ سے ملنا مکہ شریف میں جا رہا ہوں حج کے لیے، تم وہیں پہ لے کر کے پورا سامان مکہ شریف آ جانا. تو جب انہوں نے کچھ کنیزیں لے لیں تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کس پر؟ مولا علی پر. کہ انہوں نے دیکھو یہ لے لیا ہے، یہ لے لیا، یہ لے لیا. بھیجا کس نے تھا؟ سرکار نے. اب لے کے جب وہاں پہنچے تو حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے وہ بات بتائی کہ مولا علی پہ وہاں کے لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے. وہاں کے لوگ اس طرح کہہ رہے تھے مولا علی کے بارے میں. جب سرکار نے یہ اعتراض سنا نا تو تمام صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد مولا علی کے ہاتھ کو پکڑ کے بلند فرمایا اور فرمایا سنو، جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. سرکار خلافت کا اعلان نہیں فرما رہے تھے. بقیہ جو اعتراض لوگوں نے کیا تھا کہ مولا علی نے ایسا کر دیا ان کو سمجھا رہے تھے ان پہ اعتراض نہ کرو، ان پر اعتراض کرنا مجھ پر اعتراض کرنا ہو جائے گا، کیونکہ جو علی کا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے، جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. یہ پس منظر ہے اس حدیث کا. اور آپ کہہ رہے ہو خلافت کا اعلان کر رہے تھے. بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں. بس مختصر کر دوں ورنہ وقت بھی کافی ہو گیا. اب میں بتاتا ہوں، راز میں کھولتا ہوں نا آپ کو کہ مولا علی کو شہید کس نے کیا ہے. آپ ہم پہ الزام دیتے رہتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں صحابی نعوذ باللہ ایسا کیا. میں راز کھولتا ہوں کہ شہید کس نے کیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے المستدرک علی الصحیحین میں حدیث نمبر 4590 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اس امت کا بدترین شخص تجھے قتل کرے گا. سرکار نے بتایا تھا مولا علی کو کہ جو بدترین شخص ہوگا اس امت کا وہ تجھے قتل کرے گا. اب یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم ہے جس نے شہید کیا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ جانتے ہو کون شخص تھا؟ یہ خود شیعان علی میں سے تھا. یہ شروع میں شیعان علی میں سے تھا. آپ اس پر گئے تو میں 50 حوالے دے دوں. الزام ہم پہ آپ لگاتے ہیں. مسئلہ کم سے کم آپ حقیقت تو سمجھیں. آپ یہ شیعان علی میں سے تھا اور بعد میں پھر یہاں سے نکل کر کے خوارج میں شامل ہو گیا تھا. یہی عبد الرحمن ابن ملجم. اور یہی نہیں بلکہ شیعہ کے ایک عالم ہے شیخ مفیز، ان کی کتاب ہے الارشاد صفحہ نمبر 18 پر انہوں نے لکھا ہے کہ جمع امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ الناس لبیعہ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا کہ میری بیعت کریں، فجاء عبد الرحمن ابن ملجم المرادی لعنہ اللہ. وہ لفظ پڑھ رہا ہوں میں کہ جب بیعت کر رہے تھے مولا علی تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم بھی آیا اور اس نے کہا حضور مجھے بھی بیعت کر لیں. فردہ مرتین او ثلاثہ، تو اس نے کہا حضور مجھے بھی بیعت کر لیں. تو مولا علی نے اس کو بھگا دیا، فرمایا نکل جا، میں تجھے بیعت نہیں کرتا. ایک مرتبہ بھگایا، پھر دوبارہ آیا، کہا حضور مجھے بیعت کر لیں. پھر بھگایا، پھر دوبارہ آیا کہ حضور مجھے بیعت کر لیں. ثم بایعہ، پھر مولا علی نے اس سے بیعت کی تھی. اس نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. وہ مولا علی کے محبین میں سے تھا، محبین میں سے تھا. اب محدث ابن عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ پلان بنایا تھا. بس آخری بات سمجھا رہا ہوں. 3 لوگوں نے پلان بنایا تھا کہ 3 لوگوں کو شہید کر دیا جائے تو مسلمان سب برباد ہو جائیں گے. کس کو؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمبر 1، دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ان تینوں کو پلان بنایا خوارج نے کہ ان کو شہید کر دیا جائے. اب جو یہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا نا، اس کی ملاقات قطامہ نامی ایک عورت سے ہو گئی. اس نے شادی کا پرستاؤ کیا. اس نے کہا میرا مہر یہ ہے کہ مولا علی کو تم قتل کر دو. اب یہ جو شخص تھا نا، یہ اس عورت کے چکر میں آیا تھا. پہلے تینوں کا پلان ہوا، پھر شادی کا پرستاؤ دیا، اس نے مہر یہ رکھ دیا کہ مولا علی کو قتل کر دو. اب 3 لوگ نکلے تھے قتل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، 3 لوگ نکلے تھے. اب ان 3 لوگوں میں یہ جو شخص تھا یہ مولا علی کو قتل کرنے آیا، اور دوسرے لوگ دوسری طرف گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب اس نے آ کر کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ضرب لگایا 19 رمضان المبارک کو. 2 قول، ایک 18 کا بھی 19 کا بھی. آپ زخمی ہو گئے. اب لفظ پڑھتا ہوں. یہ بندہ کون تھا جس نے ضرب لگائی؟ وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ عَلِيُّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِهِ. وہ جس نے حضرت مولا علی کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، وہ مولا علی کے شیعہ میں سے تھا. یہ لفظ پڑھ رہا ہوں میں کہ ان کے ماننے والوں میں سے تھا، ان کے محبین میں سے تھا، ان سے محبت کرنے والا تھا. بعد میں یہ خارجی ہو گیا تھا. اور جب اس نے ضرب لگائی تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر آپ 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوتی ہے. اور جب شہید ہوئے آپ کی تدفین نجف اشرف پہ ہوئی، جو آج مزار مقدس ہے. آخری سوال، اس کا جواب سن لیں. وہ یہ، اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ قاتل کون تھا؟ لوگوں نے چھپا کے رکھا ہے کہ یہ کون ہے. بتاؤ گے تو بھئی ہماری بدنامی ہو جائے گی. نہیں بھئی، یہ کتابوں میں موجود ہے، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب وہاں آپ شہید ہوئے تو دفن جو ہے وہاں نہیں ہوئے، جبکہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے. تو ایک حکمت جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ اگر ابھی میرے استاذ گرامی آ جائیں، ابھی تو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں الحمدللہ، مگر اگر میرے استاذ گرامی آ جائیں اور آپ میں سے کوئی پوچھ لے کہ امام صاحب بتائیں فرائض نماز کتنے ہیں، تو اتنا تو مجھے پتہ ہے نا، اللہ کی توفیق سے اتنا پتہ ہے کہ فرائض نماز کتنے ہیں. تو اگر استاذ محترم میرے موجود رہیں گے نا تو میں بول نہیں پاؤں گا. میں کہوں گا نہیں استاذ میرے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انہیں سے پوچھیں. ٹھیک ہے، اگرچہ مجھے پتہ ہے، ادباً میں بول نہیں پاؤں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو قریب کر لیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو قریب کر لیا، مولا علی کو دور بھیج دیا. کہا اے علی، اگر تم میرے پاس رہو گے اور کوئی ہندوستان سے آیا اور کہا کہ مجھے ولایت چاہیے، تو آپ میری طرف دیکھو گے کہ آقا موجود ہیں تو میں کیا بولوں. تو اے علی، تم کو تھوڑا دور کر دیتا ہوں اور ولایت کا تاج تمہیں دے دیتا ہوں. اب یہ تمہاری مرضی پر چھوڑتا ہوں، جس کو ولی بننا ہے در علی پہ آ جایا کرے. اے علی، تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں، جس کو چاہو تم ولایت عطا فرما دو. اس لیے مولا علی کو دور بھیج دیا گیا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حضرت علی کی محبت میں جلائے، حضرت علی کی محبت میں موت عطا فرمائے، اور میدان محشر میں اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ ہمیں اٹھائے.